السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی کے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز۔ ناظرین، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں جو آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس سی ڈی ایف سے متعلق معلوماتی پروگرام کو ٹائم دیتے ہیں، ہمیں انکریج کرتے ہیں۔ آج کا میرا پروگرام ان اوورسیز کے لیے ہے جو پاکستانی ہیں۔ ناظرین، سی ڈی اے نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک رہائشی اسکیم کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین، سی ڈی اے نے اسلام آباد کے موضع کری میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک نئی اسٹیٹ آف دی آرٹ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ اسکیم پارک روڈ سے ملحقہ کری روڈ پر 14,000 کنال اراضی پر محیط ہوگی اور صرف اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مختص ہوگی۔ اس اسکیم کے پلاٹس اوورسیز پاکستانیوں کو ڈالرز میں فروخت کیے جائیں گے تاکہ ملک کو زر مبادلہ مل سکے۔ ناظرین، پہلے مرحلہ میں اس اسکیم کے لیے ڈیزائن کنسلٹنٹ مقرر کرنے کی منظوری دی گئی ہے اور یہ منظوری بروز جمعرات چیئرمین سی ڈی اے کیپٹن انوار الحق کی زیر صدارت اجلاس میں دی گئی ہے۔ ڈیزائن کنسلٹنٹ کا سروے، ماحولیاتی اسٹڈی، ٹریفک اسٹڈی اور ہائیڈرالوجی اسٹڈی کرے گا، جبکہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے ڈیزائن تیار کرے گا۔ ناظرین، اجلاس کا مقصد کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو مالی بحران سے نکالنا ہے۔ ناظرین، مالی بحران سے نکالنے کے لیے رہائشی اور کمرشل پلاٹس کی آکشن کے پلان کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ یہ آکشن 17 اکتوبر سے 20 اکتوبر تک جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی۔ ناظرین، مجھے بھروسہ ہے اپنے ان اوورسیز بھائیوں پر جو پاکستان سے باہر ہیں، وہ اس پروگرام میں، اس اسکیم میں بھرپور حصہ لیں گے اور انشاءاللہ انہیں ان کی اس انویسٹمنٹ کا فائدہ بھی ہوگا۔ خدا نے چاہا تو ملک کی خوشحالی کے لیے اپنے ان اوورسیز بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کی سرمایہ کاری آپ کو دگنے سے چگنا پروفٹ دے گی۔ ناظرین، اب اجازت چاہوں گا۔ آنے والے ویڈیو کے لیے گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام کا انتظار کیجیے گا۔ ہمارے اس پروگرام میں معلوماتی باتیں ہوتی ہیں جو کہ صرف سی ڈی اے سے متعلق ہے، کسی اور جگہ کی نہیں، صرف کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے متعلق ہمارا پروگرام ہے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ۔